یتوارا من القوم من سوء ما بشر به 59 نمبر آیت ہے. پچھلی آیت میں یا پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے تھے کہ مشرک لوگ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے دو پہلوؤں سے مواخذہ فرمایا. ایک تو شرک کی مذمت فرمائی کہ بذات خود شرک ہی بہت بڑا گناہ ہے، اور دوسری اس بات کی مذمت اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کا شرک بھی بڑا ہی گھٹیا ترین ہے کہ شریک اللہ کا اس کو کرتے ہیں جس کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اس سلسلے میں فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خبر دی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ گھونٹ غصے کے یا غم کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. یعنی ان لوگوں کا دورہ اللہ تعالیٰ نے گناہ بتلایا یا دوہری مذمت فرمائی کہ شرک بذات خود ہی بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کا جرم اس لحاظ سے اور بھی بڑا ہے کہ اللہ سے شریک کرتے ہیں تو اس چیز کو شریک کرتے ہیں جنہیں خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے. اس لیے کہ جب انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں یہ خبر سن کے. اتنا دکھ اور اتنا غم لاحق ہوتا ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی، بیٹا پیدا ہونا چاہیے تھا. اور انہی بیٹیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اسی آیت کا اگلا حصہ یہ ہے یتوارا من القوم. یتوارا مضارع کا فعل ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یتوارا چھپتا پھرتا ہے، من القوم لوگوں سے. یتوارا یعنی شرم سے یا جو خود ساختہ غیرت ہے یا جہالت کی وجہ سے جو اس کے ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ بیٹی نہیں بیٹا ہونا چاہیے تھا. یتوارا من القوم لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس میں میری بڑی توہین ہے، میری بڑی ذلت ہے. من سوء اس برائی سے، ما بشرا بہی. بشرا کون سا فعل ہے؟ مجہول ہے، ماضی مجہول. بشرا خبر دیا گیا یا خوشخبری دیا گیا دوسرے معنوں میں. یعنی جو خوشخبری دی گئی اس کی برائی کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ وہ اتنی بری بات ہے، اتنی بری خبر ہے، یا میری اس میں اتنی توہین ہے، میری اس میں بے عزتی ہے اتنی زیادہ کہ میں اب کسی کو کیا منہ دکھاؤں. یعنی اس میں جہاں مذمت کا پہلو ہے کہ مشرک لوگ جو تھے وہ عورتوں کو، بیٹیوں کو اللہ شریک بناتے، وہاں جہالت کا جو تصور تھا عورت کے بارے میں زمانہ جاہلیت میں، عورت کا جو مقام یا مرتبہ تھا معاشرے میں، اس سے بھی روشنی پڑتی ہے کہ جاہل لوگ جو ہیں وہ عورت کے بارے میں کیسا کمتر درجے کا تصور رکھتے تھے. اور احادیث میں جیسے کہ واقعات آتے ہیں کہ زندہ درگور کر دیتے، گاڑ دیتے بچیوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے اپنی جاہلیت کا واقعہ بیان بھی کیا کہ یا رسول اللہ میری بچی تھی، مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی، اور میں اسے لے گیا دبانے کے لیے، جا کے اسے کنویں میں ڈالا، اور وہ بچی ہائے ابا کرتی رہی. میں نے اس پہ مٹی ڈال دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کے روئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اتنے بہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تار ہو گئی. آدمی نے روکا کہ آپ نے بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، دکھ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے دل پہ جو بوجھ ہے اسے اتار دیں. دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات سنی
اور پھر اسے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کی کوئی تلافی ہے, میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنا جو ہے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اسی طرح ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے. 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے, تو کیا میرے لیے کوئی اجر و ثواب ہے آخرت کے دن؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اجر و ثواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے میں تمہیں اسلام نصیب فرما دیا. اگر وہ مشرک ہی رہتا, کافر ہی رہتا, تو پھر قیامت کے دن اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب دنیا میں اسے یہ دیا کہ اسلام کی دولت سے نواز دیا اسے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسے بیٹی کی خبر ملتی ہے اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے لوگوں سے اپنی ذلت اور توہین سمجھتے ہوئے, اور پھر یہ سوچتا ہے ایم سے کو استفہام ہے, کیا یم سے کو کون سا پھیلا؟ یم سے کو گزارا ہے بعض مذکر غائب کا صیغہ. امساک کا معنی امسک, یہاں عموماً بولتے ہیں یہ لفظ عربی میں پکڑنا, روک لینا, چھو لینا. ایم سے کو کیا وہ روک لے, کیا وہ تھام لے, کیا وہ پکڑ لے. ایم سے کو اس کو اللہ عذاب مہین. اس سے پہلے ہم نے لفظ پڑھا ہے جہنم کے عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عذاب مہین ہے. وہ کیا معنی عذاب مہین کا؟ اہانت آمیز عذاب, رسوا کرنے والا, ذلیل کرنے والا عذاب. یہ ہون وہی مادہ ہے اس کا بھی. اللہ کیا وہ تھام لے اس کو, زندہ رکھے اسے, باقی رکھے اسے. اللہ ذلت کے ساتھ. جب بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر سوچتا ہے کہ کیا اب اس بیٹی کو ذلت کے ساتھ زندہ رہنے دے, یا یدسو ہو. یدسو مضارع کا فعل ہے, بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. یدسو کا معنی دبا دینا. یدسو ہو, یا اس کو دبا دے فی التراب, مٹی میں. یعنی وہ پھر اس بارے میں سوچتا ہے کہ جو بیٹی میرے ہاں پیدا ہو گئی, کیا اس بیٹی کو اب ذلت کے ساتھ اور رسوائی کے ساتھ زندہ رہنے دوں, یا اس کو درگور کر دوں. یعنی یہ ہے تصور جاہلیت کا لڑکیوں کے بارے میں, بیٹیوں کے بارے میں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹیوں کو تم یہ سمجھتے ہو اور پھر ان کو میرا شریک بناتے ہو کہ یہ ہے اللہ کی شریک. اللہ فرماتے ہیں کہ الا خبردار رہو, سنو, سا برا ہے, ما وہ جو یحکمون وہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ حکم لگاتے ہیں. یہ جو میرے بارے میں فیصلہ کیا لوگوں نے یا مشرکوں نے کہ بیٹیاں جو ہیں یہ اللہ کی شریک ہیں, عورتیں اللہ کی شریک ہیں, اللہ فرماتے ہیں سا ما یحکمون, یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے. حالانکہ شرک جو ہے یہ بذات خود ہی بہت بڑا گناہ ہے اور قابل مذمت ہے, لیکن یہ بات اور بھی قابل مذمت ہے کہ بیٹیوں کو اللہ شریک بناتے ہیں جنہیں یہ خود بھی پسند نہیں کرتے. اگر بیٹی ہو جائے تو اپنے آپ کو اتنا یہ ذلیل اور رسوا سمجھتے ہیں کہ سوچنے لگتے ہیں اس بیٹی کو درگور کر دیں یا زندہ رہنے دیں.
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ للذین واسطے ان لوگوں کے لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے. مضارع منفی کا فعل ہے لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے بالآخرت آخرت کے ساتھ. مثل السوء ان کی مثال، ان کی حالت، ان کے عمل، ان کی صفت سو بہت ہی بری ہے. جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے ان کی حالت یا ان کی صفت، ان کی مثال بہت ہی بری ہے. یعنی آخرت پہ ایمان نہ لانا جو ہے یہی دراصل سارے گناہوں کی جڑ ہے یا بنیاد ہے. آخرت پہ ایمان نہ ہو تو انسان جواب دہی کے تصور سے بیگانہ ہو جاتا ہے، جواب دہی کا تصور باقی نہیں رہتا، لہذا انسان ہر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. جب آخرت کا تصور باقی ہوگا تو پھر انسان کو جواب دہی کا تصور بھی ہوگا کہ مجھے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے. انسان اعمال میں محتاط ہو جاتا ہے. لہذا فرمایا کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مثل السوء ان کی مثال تو بہت ہی بری ہے، ان کا معاملہ تو بہت ہی برا ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، وَلِلَّهِ اور واسطے اللہ کے، مثل الْأَعْلَىٰ بڑی اونچی شان ہے. اللہ تعالیٰ اس شرک سے اور خاص طور پہ لڑکیوں کی شرک سے تو بالکل ہی پاک ہے. اللہ کی شان بڑی بالا تر ہے اس شرک سے جو شرک یہ مشرکین کر رہے ہیں. اللہ کی صفات بڑی اعلیٰ ہے، اللہ کی شان بڑی اعلیٰ ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ اور وہ عزیز غالب بھی ہے، حکیم حکمت والا بھی ہے. اس کی ذات غالب بھی ہے اور اس کی ذات حکمت والی بھی ہے. یعنی یہ سارے دلائل جو ہیں شرک کی مذمت میں اور توحید کے حق میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں. آگے ان دلائل میں ضمنی طور پہ اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ، وَلَوْ اور اگر، یؤاخذ کون سا فعل ہے؟ یؤاخذ مضارع ہے، واحد مذکر غیر کا صیغہ ہے. یؤاخذ وہ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے کس کو؟ الناسا لوگوں کو. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو پکڑے بظلمہم ان کے گناہوں کے بدلے میں، ان کے ظلم کے بدلے میں، ما ترکا ما کون سا یہاں پہ؟ نافیہ. ما ترکا نہ چھوڑے. ترکا کا معنی ترک کرنا، چھوڑ دینا. ترکا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مذکر غیر. ما ترکا نہ چھوڑا، علیہا اوپر اس کے، نہ چھوڑے علیہا اس زمین پر، من دابتن کسی بھی جانور کو. دابہ چوپایا اور اس میں انسان بھی شامل ہے، جاندار اس سے مراد ہے. مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسم فاعل ہے. نہ چھوڑے اس زمین پر کسی بھی جاندار کو، ولیکن اور لیکن، یؤخرہم وہ مؤخر کرتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے ان کو، یعنی لوگوں کو. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ کا قانون یہ نہیں کہ جیسے ہی کسی نے ظلم کیا، جیسے ہی کسی نے شرک کیا، جیسے ہی کسی نے کفر کیا، جیسے ہی کسی نے دوسرے کا مال غصب کیا یا دوسرے کو قتل کیا،
اللہ تعالیٰ فوراً ہی اس کو وہاں سزا دے دے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرنے لگتے تو زمین میں کوئی جاندار زندہ نہ رہتا, کوئی باقی نہ رہتا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں توبہ کے لیے, اللہ تعالیٰ لوگوں کو مہلت دیتے ہیں معافی مانگنے کے لیے کہ شاید لوگ اب سیدھے راستے پہ آ رہے, اب معافی مانگ لیں, اب شرک چھوڑ دیں, اب بدعت چھوڑ دیں, اب کفر سے بعد آ جائیں, اب ظلم سے بعد آ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو مہلت دیتے ہیں. اور کسی بھی آدمی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کوئی غلطی یا کوئی گناہ نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا نا کہ کسی جاندار کو باقی نہ چھوڑتا. کہ جتنے بھی ہم جنہیں سمجھتے ہیں کہ فلاں ولی اللہ صاحب ہے, تو وہاں پیر صاحب تھے, حضرت صاحب اور فلاں بڑے پہنچے ہوئے, یہ پہنچے کی بات اللہ کے ہاں نہیں ہے. اللہ نے تو فرما دیا کہ اگر میں لوگوں کے گناہوں کے بدلے پکڑنے لگوں تو یہ سارے پیر صاحب اور حضرت صاحب کسی کو کوئی زندہ باقی نہ رہتا. قسمت انبیاء کا عقیدہ بھی ہمارا یہ ہے کہ انبیاء جو ہے ان سے جب کوئی کوتاہی یا لغزش ہوتی ہے تو فوراً اللہ انہیں متنبہ فرما دیتے ہیں, اور انبیاء فوراً رجوع فرما لیتے ہیں اس بات سے, اس لیے کہ وہ بھی بشر ہی ہے. حدیث شریف میں جو قیامت کے دن شفاعت کی حدیث آتی ہے بڑی طویل ہے, اور اس میں بڑی صراحت سے یہ بات لکھی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ یہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجیے, تو وہ کہیں گے کہ مجھ سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی, مجھے شرم آتی ہے اللہ کے حضور جاتے ہوئے, میں نہیں جا سکتا. اللہ نے مجھے جنت میں منع کیا تھا کہ فلاں درس کے قریب نہ جانا, مجھ سے غلطی ہو گئی. نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ بھی کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اپنے بیٹے کی سفارش کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام معذرت کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام معذرت کریں گے, سارے پیغمبر معذرت کر دیں گے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے سجدے میں گریں گے. یہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے یہ معاذ اللہ مبالغہ آرائی کے لیے یا محض لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی بندہ سبحان ذات صرف اللہ کی, سبحان ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. اور عصمت انبیاء یہ ہے کہ ان سے جب کوئی کوتاہی یا لغزش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ متنبہ فرماتے ہیں, اور وہ اللہ کے حضور فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہیں. اور جب انبیاء اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مکمل طور پہ وہ معصوم ہوتے ہیں خطا سے, کوئی لغزش یا کوتاہی ان کے نام اعمال میں نہیں ہوتی. لیکن انبیاء کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے, ہاں کوئی کتنا ہی بڑا اولیاء اللہ کیوں نہ ہم سمجھے اسے, یا ولی سمجھے, یا پیر صاحب سمجھے, یا حضرت صاحب سمجھے, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زندہ نہ رہتے اگر میں یہ قانون بنا دیتا کہ جیسے ہی کوئی غلطی کرے وہیں میں پکڑ لوں اس کو, تو فرمایا کہ زمین پہ کوئی جاندار باقی نہ رہتا. جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے, کوتاہیوں سے, لغزشوں سے کوئی بھی آدمی پاک نہیں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کلکم خطاؤن, اے لوگوں تم سارے کے سارے خطا کار ہو, سارے کے سارے گناہ گار ہو. جو آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور بچپن سے پڑھ رہا ہے, اور جب تک اسے موت نہیں آئی تب تک پڑھ رہا ہے, سارے اس نے روزے رکھے ہیں, حج کیے ہیں, سارے واجبات ادا کیے ہیں, کون ہے جو یہ دعویٰ کرے یا کلیم کرے کہ میری ساری نمازیں قبول ہیں اللہ کے یہاں؟ کون ہے جو دعویٰ کرے کہ میرے سارے روزے اللہ نے قبول کیے ہیں؟ ہم خواہ کتنے ہی اپنے اطمینان سے کیوں نہ پڑھے جی ہم تو فلاں مسلک سے ہیں, یا فلاں سنت کے مطابق پڑھتے ہیں, فلاں سنت کے مطابق پڑھتے ہیں, پتہ نہیں نماز پڑھی ہے جو آج اس میں کتنی کوتاہیاں اور کتنی غلطیاں ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں پہ, غلطیوں پہ گرفت کرنی شروع کر دے اس دنیا میں ہی, تو فرمایا کہ اس روئے زمین پہ کوئی جاندار باقی نہ رہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے, اللہ کا رحم ہے, اللہ کا کرم ہے, اللہ کی مہربانی ہے, وہ لوگوں سے درگزر کرتا جا رہا کہ شاید یہ اب توبہ استغفار کر لیں, شاید یہ اب شرک سے باہر آ جائے, اب کفر کو چھوڑ دیں, اب اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں اور باہر آ جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یؤخرہم
ڈھیل دیتا ہے ان کو الی اجل مسمن، الی طرف اجل وقت مسمن مقرر کی، یہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس وقت تک اللہ ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر اللہ کو پکڑ سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا، اللہ تعالیٰ اسی وقت پہ بندے کو پکڑ لیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، فَإِذَا پس جب جاء وہ آیا، اجلہم ان کی اجل، جب ان کا مقرر وقت پہنچ جاتا ہے، جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے پکڑ کا، عذاب کا، سزا کا، موت کا یا قیامت کا بھی، لا یستاخرون، وہ اس وقت کو پیچھے نہیں کر سکتے یا اس سے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ لا یستاخرون، لوگ جو ہیں اس وقت سے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ ساعتن، ایک لمحہ بھر بھی، بلا یستقدمون، اور نہ ہی اس لمحے سے، اس گھڑی سے آگے ہو سکتے ہیں، اس وقت کو بدلنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ نبی کی وقت، موت کا جو وقت لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس وقت پہ نبی کی موت بھی آ جانی ہے۔ کسی ولی کا جو وقت اللہ نے موت کا لکھا ہے اس وقت پہ اللہ نے اس کی روح قبض کر لینی ہے۔ فرمایا کہ میری ڈھیل جو ہے وہ وقت مقرر تک ہے، اور وہ وقت مقرر اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اللہ کے ہاں موجود ہے۔ جب وہ وقت آ جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس وقت کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ فلاں کو تو پکڑنے سے قاصر ہے، یا فلاں اتنا پہنچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں کریں گے۔ کوئی اللہ کے ہاں پہنچا ہوا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جائے گا تو اللہ جسے پکڑنا چاہے گا پکڑ لے گا، جسے معاف کرنا چاہے گا اسے معاف کرے گا۔ سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کو اس ڈیل سے، اس تاخیر سے کوئی بدگمانی یا غلط فہمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ آگے پھر وہی شرک کا موضوع شروع ہو گیا۔ یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بات اس لیے ارشاد فرما دی کہ جو مشرک ہیں اور کافر ہیں انہیں یہ جتلا دیا جائے کہ تمہارا شرک اور کفر تو اللہ کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو اور کفر کو قطعاً پسند نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ کا قانون نہیں کہ جیسے ہی کوئی مشرک شرک کرے یا کافر کفر کرے اللہ تعالیٰ فوراً اسے پکڑ کے سزا دے ڈالے، یہ اللہ کا قانون نہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا کہ اس سے اس غلط فہمی میں نہ پڑنا کہ شاید اللہ پوچھے گا نہیں یا بات پوچھ کرنا اللہ کا قانون نہیں۔ فرمایا کہ جب میرا مقرر کیا ہوا وقت پورا ہو جائے گا تو پھر کوئی بھی اس گھڑی کو آگے یا پیچھے نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر وہی شرک کی مذمت کا موضوع اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ وَيَجْعَلُونَ، اور وہ بناتے ہیں، وہ کرتے ہیں، للہ واسطے اللہ کے، ما یکرہون، وہ چیز جو ما یہاں پہ موصولہ ہے، یکرہون، کون سا فعل ہے یکرہون؟ مضارع ہے اور جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں، جس سے وہ کراہت محسوس کرتے ہیں اللہ کے لیے، وہ ان کو شریک ٹھہراتے ہیں، ما یکرہون، جنہیں وہ خود ناپسند کرتے ہیں، یعنی وہی عورتوں کا جو پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ عورتوں سے لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو ذلت اور رسوائی کا باعث سمجھتے ہیں، انہی بیٹیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ، تاصف ہو، کون سا فعل ہے تاصف ہو؟ واحد منص غائب کا صیغہ ہے۔ تاصف ہو کا معنی بیان کرنا،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ تصف کا معنی بیان کرنا۔ السنتہم، السنہ جمع ہے، اس کا واحد لسان ہے۔ السنتہم ان کی زبانیں جو بیان کرتی ہیں، الکاذبہ جھوٹ، ان بے شک لہم الحسنى، لہم واسطے ان کے، حسنى خیر ہی خیر ہے۔ یعنی اللہ کی ڈھیل کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ بیوقوف اور احمق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں تو ان کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ بعض مشرک یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شرک اللہ کو ناپسند ہے یا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ کو واقعی اچھا نہیں لگتا تو اللہ ہمیں پکڑ کیوں نہیں لیتا، اللہ سزا کیوں نہیں دیتا، اللہ ہمیں اسے روک کیوں نہیں دیتا۔ اور وہ اس کو اس بات کی دلیل سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو صحیح ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اس میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹی باتیں ہیں جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہیں، ان لہم الحسنى کہ ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، ان کے لیے اچھائی ہی اچھائی ہے۔ یہ اچھائی نہیں، یہ خیر نہیں، بلکہ اللہ کی دی ہوئی ڈیل ہے کہ شاید لوگ باہر آ جائیں، لوگ سمجھ لیں۔ اور یہ معاملہ ہم میں سے ہر ایک کا ہے۔ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے پکے نمازی اور پرہیزگار ہیں، ہمارے اندر کوئی خطا نہیں جس کا اللہ انتظار کر رہا ہوں یہ بات آ جائے۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی غلطی اور کوتاہی ہے جس کی اللہ نے مجھے ڈھیل دے رکھی، جس سے مجھے باہر آ جانا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس میں قابل اصلاح گناہ اور جرائم نہ ہو، ہر آدمی میں قابل اصلاح گناہ اور جرائم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے موت کے وقت تک وہ اللہ کا محض فضل اور اللہ کا کرم۔ یہ زندگی جو ہے یہ عیش و عشرت کے لیے اور عیاشی کے لیے نہیں ہے، یہ تو محض ایک مہلت عمل ہے، دار الامتحان ہے، اور ڈھیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کون آدمی کتنی اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حکم لگا دیا ان کے شرک اور کفر کے بارے میں کہ یہ لوگ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے، اگر اللہ کو یہ ہمارے کام پسند نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ضرور سزا دے دیتا، دنیا میں اللہ ہمیں پکڑ لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بات ایسی نہیں، بلکہ لا جرم، لا جرم کیا مانا لا جرم کا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں، لا بدہ، لا بدہ کا لفظ جو ہے کثرت کے ساتھ سعودی لوگ استعمال کرتے ہیں، لا بدہ اس میں کوئی شک نہیں، لا محالہ اس میں کوئی چارہ کار نہیں اس بات کے علاوہ، یہ بات ہو کے رہنی ہے، یہ بات بہت ہی ضروری ہے، یوں ہو کے رہے گا، لا جرم اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، ان لہم النار، ان بے شک لہم واسطے ان مشرکوں کے، واسطے ان کافروں کے، النار آگ ہے، وانہم اور بے شک وہ مفرتون مفرت کا معنی بڑھانا، مفرت بڑھنے والا فاعل ہو جائے گا، مفرت جو ہے یہ مفعول ہے۔ فرات افراد اور تفرید کا لفظ جو ہے اردو میں استعمال ہوتا ہے، افراد کا معنی آگے بڑھانا، تفرید کا معنی پیچھے کرنا، کم کرنا، کمی اور زیادتی کو افراد اور تفرید کہا جاتا ہے۔ مفرد کا معنی ہے آگے جانے والا، مفرد کا معنی آگے بھیجا گیا۔ مفرد جو ہے یہ فاعل ہے، مفرد جو ہے راہ پہ زیر ہوگی تو فاعل ہو جائے گا، راہ پہ زبر آ جائے گی تو مفعول ہو جائے گا۔
یہاں زبر ہے مفرطون، وہ سب سے پہلے جہنم میں بھیجے جائیں گے. فرمایا کہ دوسرے ان کے پیچھے ہوں گے دوسرے گناہگار. مشرک اور کافر جو ہیں یہ آگے آگے ہوں گے جہنم میں جانے کے لیے. چھوٹا بچہ جو نابالغ فوت ہو جائے چھوٹی عمر کا، اس کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ یہ ہے اللہم اجعلہ لنا سلفا و فرطا، یا اللہ قیامت کے دن اس کو ہمارے لیے سلفن آگے جانے والا، فرطن پیش رو، یعنی ہم سے پہلے ہمارے لیے جا کے سفارش کرنے والا، ہماری مغفرت کا سبب بننے والا بنا دے. فرطن کا معنی پہلے جانے والا، یعنی ہم سے پہلے وہ اس دنیا سے اگلی دنیا میں چلا گیا، یا اللہ ہمارے لیے اس کو پیش رو بنا، آگے جانے والا بنا، جو پہلے جا کے ہمارے لیے کوئی سامان مغفرت کرے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاللہ، تا جو ہے کیا ہے؟ ویسے کیا ہے؟ حرف جر ہے. تاللہ اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا. ارسلنا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. ارسلنا ہم نے بھیجا. تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا ہم نے بھیجا. دیکھیے یہ ہے وہ چیز جس پہ کافروں نے اعتراض کیا، اور وہ انٹرنیٹ پہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس میں بھی اس نے یہ بات کہی کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس طرح کے الفاظ اس میں نہ آتے. تاللہ باللہ یا باللہ، یا یعنی اللہ کی قسم. مطلب یہ کہ اگر اللہ نے اس قرآن کو تصنیف کیا ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے تاللہ اللہ کی قسم، تو اللہ کس اللہ کی قسم کھا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کتاب تصنیف کی ہے اس کا اللہ بھی ہے، اور یہ تصنیف تو محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی لیے تو وہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کہ تاللہ اللہ کی قسم. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کو پڑھ کے بعض لوگ تو گمراہ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو ہدایت ملتی. یہ انداز خطاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے اس میں الفاظ پسند فرمائے جیسے ہی لکھے، جیسے ہی ارشاد فرمائے، اور اس کے ایک ایک لفظ پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس کا انداز اللہ نے جیسے پسند فرمایا ویسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرما دیا. اب جو کافر ہیں جن کے دل میں تعصب ہے اسلام کا، جن کے دل میں دشمنی ہے اللہ کے رسول کی اور اس قرآن مجید کی، ان کے لیے یہ باتیں بڑی قوی دلیل بنتی ہیں کہ یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گڑا ہوا. تو محمد نے یہ قسم کھا کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہی تاللہ لقد ارسلنا، البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا. اب پھر اگر اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف مان لیا جائے تو پھر ارسلنا جو ہے یہ الجھن ڈالے گا کہ ارسلنا کون کہہ رہا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہم رسول بھیجتے ہیں؟ ارسلنا تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ لفظ تو اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے. تاللہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا نازل فرمانا چاہا ویسا ہی درست ہے، اور سارے کے سارے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بھی لفظ نہیں ہے اس میں. لہذا اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو کہ تاللہ اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، اور آگے فرمایا کہ قسم اس بات کی
کہ البتہ تحقیق ہم نے بھیجا رسولوں کو، اللہ نے بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھیجا، اللہ نے بھیجا رسولوں کو الی امم، بہت سی امتوں کی طرف، بہت سے گروہوں کی طرف، بہت سی قوموں کی طرف، من قبل کا، تجھ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے امتوں کی طرف رسول بھیجے، اور اس کا ان کی دعوت کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، زَيَّنَ، کون سا فعل ہے زَيَّنَ؟ فعل ماضی ہے اور وہ مذکر غائب کا صیغہ ہے زَيَّنَ، زینت دی، زَيَّنَ، اس نے زینت دی، لہم، واسطے ان کے، واسطے کافروں کے، واسطے مشرکوں کے، الشیطان، شیطان نے، اعمالہم، ان کے اعمال کو زینت دی، خوشنما بنا دیا۔ مشرک ظاہر ہے جو بھی عمل کرتا ہے اسے اس کے حق میں بڑے قوی دلائل ملتے ہیں، جو اعمال وہ کرتا ہے۔ کافر جو اعمال کر رہا ہے وہ بھی کچھ دلائل کے ساتھ کر رہا ہے، اور ہر آدمی کے پاس عقل ہے اور وہ سوچتا تو ضرور ہے کہ میں نے یہ مورتی جو بنائی ہے، یہ پتھر جو گڑا ہے، اس کے آگے میں نظر نیاز دے رہا ہوں، یہ کیوں دے رہا ہوں؟ یہ اور بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ شیطان نے وہ دلائل خوشنما بنا دیے اس کے لیے، لیکن دلائل تو وہ بھی رکھتا ہے۔ آپ اسے پوچھیں کہ کیوں اس کے آگے ساتھ جھکاتے ہو، کیوں نظر نیاز دیتے ہو، وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں غلط کر رہا ہوں، وہ تو ہزار دلائل دے دے گا اس کے۔ جو آدمی قبر پہ جاتا ہے، نظر نیاز دیتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، وہاں جا کے طواف کرتا ہے قبر کا، آپ اسے یہ پوچھیں کیوں کرتے ہیں، وہ ہزار دلائل دے گا اس کے۔ بیعزتی کو آپ پوچھیں کہ یہ آپ کیوں بدعت کرتے ہیں، وہ اس کے پاس ہزار دلائل ہوں گے اس کے حق میں۔ اور یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کے اعمال، مشرک کے اعمال، بدعتی کے اعمال، شیطان ان کے لیے بڑے خوشنما بنا دیتا ہے، بڑی اٹریکشن اور بڑی اپیل ہوتی ہے اس میں۔ کافروں کو اور مشرکوں کے دل کو وہ دلائل بڑے اچھے لگتے ہیں، اور وہ شیطان خوشنما بنا دیتا ہے، شیطان بڑے دل کو لگنے والے دلائل بنا دیتا ہے، اور انسان پکا ہو جاتا ہے اس پہ۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ترکت فیکم امرین، کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان معیار بنا کے چھوڑے جا رہا ہوں گمراہی سے بچنے کا۔ اگر انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے، لن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو معیار کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت نبی، یہ ہے کسوٹی اور معیار حق اور باطل۔ کوئی عقلی دلائل یا کوئی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے اپنے بنا کیے ہوئے نظریات یا عقائد جو بھی ہے، کوئی معیار نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس بات کے اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ کتاب اللہ و سنت نبی، یہی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہے معیار حق اور باطل۔ ورنہ جو آدمی جو کام کر رہا ہے اس کے پاس بڑے دلائل ہیں اس کے، جو جس آدمی نے ساری زندگی گناہوں میں برباد کر دیا وہ بھی یہ کہتا ہے یہ اللہ غفور رحیم، اللہ بخش دے گا۔ اسی طرح جو شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے یا بدعت کر رہا ہے، سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اس گمراہی سے بچا کیسے جائے، وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ معیار تمہارے پاس میں چھوڑے جا رہا ہوں، وہ ہے کتاب اللہ و سنت نبی ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اس معیار پہ دیکھ لو، جو چیز اس معیار پہ پوری اترتی ہے وہ حق ہے، جو اس معیار پہ پوری نہیں اترتی وہ باطل۔
یہ ہے معیار حق اور باطل. ورنہ اللہ نے فرمایا کہ زین لہم اعمالہم یا زین لہم الشیطان اعمالہم، کہ شیطان ان کے اعمال بڑے خوشنما بنا دیتا ہے. ایک آدمی ساری زندگی سوشلزم کی، اسلامی سوشلزم کی خدمت کرتا رہتا ہے، جیل میں جاتا ہے، مار کھاتا ہے، اپنا سب کچھ برباد کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے بڑی خدمت کی قوم کی یا ملک کی. اس لیے شیطان نے اس کے اعمال بڑے خوشنما بنا کے دکھائے اسے کہ جمہوریت کی خدمت کرو ساری زندگی. اس کے لیے جیل میں جانا پڑے، اپنے گھر لٹانا پڑے، اپنے بچوں کی قربانی دینی پڑے، تو اس کی قربانی دے دو، جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے. شیطان نے اتنا خوشنما بنا کے دکھا دیا کہ ساری زندگی کھپا دی اس میں، اور یہ سمجھتا رہا میں نے بڑا ثواب کا اور بڑا نیکی کا کام کیا، قوم کی بڑی خدمت کی ہے. اس لیے کہ شیطان نے وہ بڑے خوشنما بنا کے دکھا دیا کہ جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے، اس کے بغیر تو ہماری نجات نہیں، ہماری ترقی اس کے بغیر نہیں ہے. جو آدمی سود کھا رہا ہے اس کے پاس بڑے دلائل ہیں سود کھانے کے، اور شیطان بڑا خوشنما بنا دیتا ہے اسے، بڑے اچھے اچھے طریقے رائج کر دیتا ہے انسان کے لیے. بڑی اچھی اچھی نئی نئی اسکیمیں جو ہیں وہ نکل آتی ہیں، اور شیطان جو ہے وہ سجھاتا رہتا ہے کہ اب یہ طریقہ نکالو جوئے کا، سود کا یہ طریقہ نکالو، حرام کھلانے کا یہ طریقہ نکالو. اور بڑا اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان زینت دے دیتا ہے اس کام کے دلائل کے لیے انہیں. فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں بھی یہ جو کافر اور مشرک ہیں، ہوا ولیہم، ہوا کی ضمیر جو ہے شیطان کے لیے، وہی شیطان ولیہم ان کافروں اور مشرکوں کا سرپرست بنا ہوا ہے، اور اس نے ان کے اعمال اتنے خوشنما بنا دیے ہیں کہ یہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ تم حق پہ نہیں ہو، ہم حق پہ ہیں، ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، تمہارے ساتھ قتل و غارت کریں گے. دیکھیے کافر اور مشرک جو ہے کتنا اپنے عقیدے پہ ڈٹا ہوا، اور کتنا اسے یقین ہے اپنے حق پہ ہونے کا. اور آج بھی دیکھیے کہ عیسائیت جو ہے وہ کس طریقے سے، آپ نے وہ تصویر بھی دیکھی، پوپ جو ہندوستان میں آیا اور پوری دنیا کا وہ چکر لگا رہا ہے، جمی کارٹر کے بارے میں پچھلے دنوں اخبار میں آیا. ایکس پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، 6 مہینے وہ اپنا بزنس کرتا ہے، 6 مہینے عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے. امریکہ کا سابقہ صدر ہے، 6 مہینے بزنس کرتا ہے اپنا، اور 6 مہینے باہر کے ملکوں میں جا کے عیسائیت کی تبلیغ کرتا ہے. اتنا اسے یقین ہے کہ جو عیسائیت کا مذہب ہے یا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ حق ہے، وہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے کھپا رہا ہے. اور یہی بات اللہ فرماتے ہیں فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، وہی شیطان جو ہے ان کا سرپرست ہے. آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک شیطان ان سارے باطل عقائد کی سرپرستی کرنے والا ہے. اس سرپرستی نہیں کرے گا تو یہ تصادم کیسے باقی رہے گا؟ اسلام کی دشمنی کیسی باقی رہے گی؟ یہ دشمنی تو باقی رکھنی ہے شیطان نے. کوئی بھی نیا دین نکال لے، نیا مذہب بنا کر لے، خواہ وہ اکبر ہی کیوں نہ ہو، دین الہی جیسے نکال لیا، اس کی سرپرستی وہ کرے گا. جو صحیح اسلام ہے، کتاب و سنت ہے، قرآن و حدیث ہے، اس کے مقابلے میں تو جو بھی آئے گا اس کی سرپرستی کرے گا شیطان. بدعت کی سرپرستی شیطان کرے گا، شرک کی سرپرستی شیطان کرے گا، کفر کی سرپرستی شیطان کرے گا. جو بھی گمراہی نکالے گا اس کی سرپرستی شیطان نے کرنی ہے. اور ایک دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ پھر واقعی یہ فتنہ جو ہے یعنی بہا کے لے جائے گا سب کچھ. اسلامی سوشلزم کا فتنہ جب آیا پاکستان میں تو ایک دفعہ تو پھر واقعی وہ سب کچھ بہا کے لے گیا. بڑی اچھی طرح ہمیں یاد ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس اگلے دن انتخاب ہونے تھے تو انہوں نے بڑا اچھا بیان دیا کہ پاکستان میں آج اسلام کا اور اسلامی سوشلزم کا فیصلہ ہو جائے گا کہ مسلمان جو ہیں کس چیز کو باقی رکھنا چاہتے ہیں. اور اگلے دن الیکشن ہوا تو پتہ یہ چلا کہ اسلامی سوشلزم جو ہے وہ پورے پاکستان پہ چھا گیا ہے، اسلام جو ہے بالکل ہی بہا کے لے گیا.
اسلام شاید باقی نہیں رہے گا اس ملک میں، یہ حالت ہو گئی تھی۔ جو بھی اسلام کے مقابلے میں نیا دین نکلے گا، نیا عقیدہ آئے گا، نیا نظریہ آئے گا، اور جو بھی وہ خواہ کتنا ہی شیطان کیوں نہ ہو، شیطان اس کی سرپرستی کرے گا۔ ہوا ولیہم، شیطان اس کا سرپرست ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے قیامت کو عذاب علیم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، یہاں پہ ما کون سا ہے؟ نافیہ ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا، اور نہیں نازل کیا ہم نے، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، تیرے اوپر اس کتاب کو، الا مگر، کس مقصد کے لیے؟ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، لام کا معنی تاکہ، تبین تو بیان کرے، تو واضح کرے، تو کھولے، تو اس کی تفسیر اور شرح کرے، لہم واسطے ان کے، یعنی جن لوگوں کے پاس تو یہ قرآن جی لے کے جائے، جن لوگوں کے پاس یہ وحی تو لے کے جائے، ان کے پاس اس قرآن کی تفسیر، تشریح اور تعبیر بھی تو ہی کرے۔ تو انہیں بتائے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، ظلم کیا ہے، بدعت کیا ہے، یہ بتانا اور اس کی وضاحت کرنا جو ہے یہ اللہ کے رسول کا کام ہے۔ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو اس کا حق نہیں۔ اسی لیے تو بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ بدعت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے معاذ اللہ جاری نہیں کی، بدعت تو ہم جاری کرتے ہیں، لوگ جاری کر لیتے ہیں۔ بھئی ہمیں یہ اچھا لگتا ہے کہ اذان سے پہلے درود شریف دینا چاہیے۔ اللہ نے تو کہا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اس قرآن کی تفسیر اور تعبیر کرنا تیرا اختیار ہے، تجھے میں یہ اختیار دے رہا ہوں کہ تو بیان کرے، تو وضاحت کرے۔ اللہ رسول فرماتا ہے کہ میں نے تو یہ طریقہ رائج نہیں کیا کہ کوئی آدمی مر جائے تو اس کا کل دیا جائے، یا 40واں دیا جائے، یا اس کا 20واں دیا جائے، یا قرآن خوانی کی جائے اس کے مرنے پہ۔ اللہ نے یہ اختیار اس قرآن مجید کو بیان کرنے کا، اس قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کرنے کا بیان جو ہے اللہ کے رسول کو دیا ہے، اپنے رسول کو دیا ہے۔ اب کون ہے جو اس دین میں اپنی مرضی سے کوئی تعبیر کرے یا تشریح کرے؟ جو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو بھی کوئی اس نئی بدعت نکالے گا، اس لیے فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، بدعت نکالنے والے کو اور بدعت کرنے والے کو دونوں کو آگ میں لے جائے گی بدعت۔ اس لیے کہ یہ اختیار اللہ نے اپنے رسول کو دیا ہے، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، کہ دین کی، اسلام کی تشریح اور تعبیر ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، تم کرو۔ اب جو اپنی مرضی سے بات کہہ دے جی اس کا بھی ثواب ہوگا، 1,00,000 دفعہ یہ آیت شریف یا آیت کریم کا ورد کرے تو یہ اس کا اجر اور ثواب ہے۔ بھئی یہ اختیار آپ کو کس نے دیا کہ 1,00,000 مرتبہ کا آپ تعین کریں کہ یہ اس کا اتنا ثواب ہوگا؟ وحی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی اور اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اختیار میں صرف تمہیں دیتا ہوں کہ دین میں جائز اور ناجائز اور ثواب اور گناہ کی باتیں تم بتاؤ۔ اب جو آدمی اپنی مرضی سے یہ گھاڑ لے کہ یوں کرو تو اتنا ثواب ہوگا، یوں کرو تو اتنا ثواب ہوگا، اس نے تو اللہ کے رسول کا مقابلہ کیا، وہ تو اللہ کے رسول کے مد مقابل آ گیا دین میں۔ یہ اختیار جو ہے صرف اللہ کے نبی کو ہے کہ وہ بتائے گناہ کیا ہے، ثواب کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ اور بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ نیکی اور گناہ کا معیار، حق اور باطل کا معیار اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس لیے کہ اللہ نازل فرمانے والے اس کتاب کو، اور لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، اس کتاب کی وضاحت کرنے والے، تشریح بتانے والے، اسے بیان کرنے والے، اسے کھولنے والے وہ اللہ کے رسول، تیسری کوئی چیز ہی نہیں ہے۔
حضرت صاحب یا پیر صاحب یا امام صاحب یا عالم صاحب یا مولوی صاحب جو مرضی کہتے رہے، بات تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، وہ چیزیں تو بیان کرے اللہ جس میں اختلافو، جس میں انہوں نے اختلاف کیا لوگوں نے، توحید کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں، بدعت کے معاملے میں، باقی احکام کے معاملے میں، جس بات میں لوگوں نے آپس میں اختلاف کیے ان کی وضاحت کرنا تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے. اور دوسری بات یہ فرمائی بہدن کہ یہ کتاب جو ہے ہدایت بھی ہے. ما انزلنا علیک الکتاب الا ہدن ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت بھی ہے ورحمۃ اور رحمت بھی ہے. کہ جو آدمی کسی تعصب کے بغیر اس کتاب کو پڑھے گا اسے اللہ ضرور ہدایت دیں گے. کسی تعصب کے بغیر اس کتاب کو جو بھی شخص پڑھے گا، ہدی للمتقین، متقی کا مطلب یہ مومن پرہیزگار نہیں ہے، غیر مومن بھی متقی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی متقی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ متقی مسلمان ہی ہو. یہ جو اللہ تعالیٰ نے بارہ شاہ فرمائی نا ہدی للمتقین، اس میں اسلام کی شرط ساتھ نہیں ہے. جو مسلمان ہے وہ تو پہلے ہی ہدایت پہ ہے. ہدی للمتقین یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، خواہ وہ غیر مسلم ہی ہوں لیکن متقی ہوں تو ہدایت ملے گی انہیں. متقی کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کے دل میں اسلام کے خلاف تعصب یا دشمنی نہیں، جس کے دل میں نیکی کا جذبہ ہے، جس کے دل میں پاکیزگی ہے، جو برائی سے تمام نفرت کرتا ہے. جو شخص برائی سے تمام نفرت کرتا ہے وہ متقی ہے، خواہ وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے. لہذا فرمایا کہ ہدن یہ کتاب ہدایت ہے ہر اس آدمی کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہے، جو تعصب سے دور رہ کے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے. برحمتن، اور بڑی رحمت ہے اللہ کی. ایک لفظ بھی اگر اس کا پڑھیں گے تو اس پہ 10 نیکیاں ایک حرف میں ملیں گی. دنیا کی کون سی کتاب ہے جس کے مطالعہ کرنے سے یا جس کی تلاوت کرنے سے اتنی نیکیاں مل سکتی ہیں؟ ایک حرف زبان سے نکلے گا قرآن مجید کا سمجھ کے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک حرف میں 10 نیکیاں دیں گے. فرمایا رحمتن، رحمت ہے لقوم یؤمنون، بعض ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل دیے ہیں. مضمون سارا وہی چل رہا ہے، توحید کے حق میں دلائل اور شرک کی مذمت میں، اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ تنبیہ کے طور پہ ساتھ ساتھ جو ضروری باتیں ہیں وہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں. واللہ انزل، اور اللہ نے نازل کیا من السماء، آسمان سے، مان پانی، فاحیا، کون سا فعل احیا؟ ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. احیا، اس نے زندہ کیا، فاحیا، پس زندہ کیا، بہل ارضا، ساتھ اس کے، کس کے؟ پانی کے ہی کی ضمیر جو ہے ماں کے لیے ہے. بہل ارضا، ساتھ اس پانی کے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد. موت سے مراد زمین کا بنجر ہو جانا ہے. زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پہ پانی برساتے ہیں، فاحیا، اور زمین زندہ ہو جاتی ہے. ان بے شک فی ذالک، اس دلیل میں، لآیتن، ایک نشانی ہے، لقوم، واسطے ان لوگوں کے، یسمعون، جو غور سے سنتے ہیں،
جو لوگ غور سے بات کو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور پھر اپنی عقل سے سوچ بچار کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لآیتن ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی طرح انسانوں کو زندہ کریں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں بارش برسانے سے، وہی اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ یعنی عقیدہ آخرت جو ہے اسی پہ جھگڑا تھا کہ دوبارہ ہم کیسے زندہ ہوں گے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی، ہمارا جسم بھی، ہزاروں سال بیت جائیں گے، اس پہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف جب تک توجہ دلائی نہ جائے انسان توجہ نہیں دیتا، اور ان کی طرف توجہ قرآن مجید کا یہ بڑا ایک معجزہ ہے، اور بڑی اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے ہیں وہ بڑا کوئی فلسفہ بیان نہیں فرمایا، اللہ نے بڑی لمبی چوڑی تقریریں نہیں کی، چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی، جنہیں ہر آدمی اپنی زندگی میں ایک دفعہ نہیں 1000 بار دیکھتا ہے، 1000 بار ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی اس پہ سوچے یا نہ کرے، کبھی اس کی طرف عقل جائے یا نہ جائے، کبھی دھیان اس کی طرف جائے یا نہ جائے، لیکن جب انسان قرآن مجید پڑھے گا پھر تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف انسان کا دھیان جاتا ہی ہے۔ بارش ہوتی ہے، زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، چیز اگتی نہیں اس میں، بارشیں ہوتی ہیں تو ہری بھری ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، اس میں فصل اگاتی ہے، سبزی اگاتی ہے۔ اب یہ ہے تو مشاہدے کی بات، اور پوری دنیا میں کافر بھی زمین کو کاشت کرتے ہیں، بارش کا انتظار بھی کرتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو فصل ہری بھری ہو جاتی ہے، دیکھتے بھی ہیں وہ، لیکن کبھی کافر کسان کو یہ خیال نہیں آئے گا، اس طرف دھیان نہیں جائے گا کہ میں غور کروں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے۔ یہ توجہ تو ہمیں قرآن مجید دلاتا ہے، اللہ دلاتا ہے کہ بھائی یہ میں کر رہا ہوں، اس پہ غور کرو۔ اور جب تک قرآن مجید نہیں پڑھیں گے کیسے ہمارا دھیان جائے گا ان باتوں کی طرف؟ یہی تو ہدایت کی باتیں ہیں جو قرآن مجید پڑھنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے پانی نازل کرتا ہے اس زمین پہ جو بنجر اور مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندگی دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو غور سے بات سننے والے ہیں، غور سے پڑھنے والے ہیں، سوچنے والے ہیں، ان کے لیے اس دلیل میں ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ جو اللہ اس زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے مرنے کے بعد، وہ اللہ ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے مرنے کے بعد۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ، وَإِنَّ اور بے شک، لَكُمْ واسطے تمہارے، فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، عبرتن، انعام واحد کیا ہے؟ نون کے نیچے زیر ہے، نعمن، اس کا واحد جو ہے نعمن، نون کے اوپر زبر ہو جائے تو اس کا تلفظ جو ہے نعم کا بن جاتا ہے، جس کا معنی ہاں ہے۔ نعمن واحد ہے جس کا معنی ہے اونٹ، اور پھر اس سے باقی سارے جانور بھی مراد لیے جاتے ہیں، بیڑ ہے، بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ انعام جانور، چوپائے، ان لکم فی الانعام لعبرتن، عبرت کا معنی عبور کا معنی پار کرنا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنے کو عبور کرنا کہتے ہیں۔ عبرت کا معنی ہے
بے یقینی کی کیفیت سے یقین کی کیفیت تک پہنچنے کے لیے جو بات ہوگی، جو دلیل ہوگی، وہ ہے عبرت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جانور ہیں، چوپائے ہیں، جن کو تم نے رکھا ہوا ہے، جن سے فائدہ اٹھاتے ہو، دن رات ان کی دیکھ بھال کرتے ہو۔ اب ایک کافر ہے، فارم تو ان کے بھی ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، سب کچھ رکھا ہوا ہے انہوں نے، لیکن ان کے بارے میں جو سوچ و بچار یا جو دھیان مسلمان کو جائے گا وہ کافر کو نہیں جائے گا۔ وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ نسل شروع ہے جب سے دنیا بنی ہے، اور اسی طرح یہ دودھ دیتی آ رہی ہے، چارہ ڈالتے ہیں، اس سے گوشت بھی حاصل کرتے ہیں، کھاد سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دودھ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہی چل رہا ہے سلسلہ۔ کبھی توجہ اس بات کی طرف جائے گی نہیں کہ ان جانوروں میں بھی ہمارے لیے کوئی سبق ہے۔ یہ تو اللہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو جانور ہے جس کی تم پرورش کر رہے ہیں، ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ لکم فی الانعام لعبرہ، ان جانوروں میں تمہارے لیے ایک دلیل ہے یقین تک پہنچنے کے لیے، توحید کے یقین تک پہنچنے کے لیے دلائل ہیں تمہارے جانوروں میں۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ وہ دلائل یہ ہیں، نسقی، کون سا فعل ہے نسقی؟ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ، ساقی، کسے کہتے ہیں ساقی؟ پلانے والے کو، وہی مادہ اس کا بھی ہے، سین قاف یا واو، سقا، اس نے پانی پلایا، نسقی، ہم پلاتے ہیں، نسقی کم، ہم تم کو پلاتے ہیں۔ کیا پلاتے ہیں؟ من ما، اس چیز سے جو موجود ہے، فی بطون ہی، فی بیچ، بطون کا واحد کیا ہے؟ بطن کا معنی پیٹ، جو اس کے پیٹ میں ہے۔ کس کے پیٹ میں؟ انعام کے پیٹ میں، جاندار کے پیٹ میں جو کچھ ہے، نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے، من بین فرسن، من بین، جو کہ درمیان ہے، فرسن، گوبر کے، ودمن، اور خون کے، وہ چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں جو گوبر اور خون کے درمیان ہے۔ کون سی چیز ہے وہ؟ لبن خالصن، خالص دودھ، بغیر کسی آمیزش کے، سائغن، سائغن کا معنی اس سے پہلے سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا کہ جہنمیوں کو جہنم میں تھور کا درخت کھانا پڑے گا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لا یکاد یسیغہ، وہ جو تھور کا درخت ہے وہ جہنمی گلے سے اتار نہیں سکیں گے، گلے میں اٹک اٹک کے جائے گا نیچے، تکلیف دے گا، عذاب دے گا انہیں۔ یہ وہی ہے سائغن، گلے سے آسانی سے اترنے والی چیز۔ سائغن اسم فاعل ہے، ویسے گلے سے آسانی سے اترنے والا، اس کا اصطلاحی معنی خوشگوار۔ یہ جو چیز انسان رغبت سے کھائے، خوشگواری سے کھائے، پسندیدگی کے ساتھ کھائے، وہ ہے سائغن، آسانی سے گلے سے اترنے والی۔ کڑوی ہو چیز، طبیعت نہ چاہتی ہو، دوائی ہے، بچے کو پلانی ہو، بڑی مصیبت سے پلانی پڑتی ہے، وہ سائغن نہیں ہے۔ سائغن وہ ہے جو انسان رغبت کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ پی لے یا کھا لے۔
تو فرمایا کہ خالص دودھ ہم تمہیں مہیا کرتے ہیں، اور وہ خالص دودھ جو ہے گوبر اور پیشاب کے درمیان ہوتا ہے، نہ اس میں گوبر کی آمیزش ہوتی ہے نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس میں اس کی بدبو تک نہیں آتی، گوبر کی سمیل تک نہیں آتی کہ یہ گوبر کے درمیان سے آیا ہے، خون کی اس میں سمیل تک نہیں ہوتی کہ خون کے ساتھ یہ اس کا آمیزش تھی اس کی۔ اور فرمایا ہوتے تینوں ایک ہی جگہ پہ ہیں، ایک ہی مشین ہے، اس کے اندر یہ تینوں چیزیں تیار ہوتی ہیں، اور تینوں چیزیں فرمایا کہ ایک ہی غذا سے ہم تیار کرتے ہیں۔ جاندار جو ہے وہ کھاتا ایک ہی چیز ہے، اس ایک ہی چیز سے ہم خون الگ بناتے ہیں، گوبر الگ بناتے ہیں، دودھ الگ بناتے ہیں۔ کتنی بڑی نشانی ہے اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک کارخانہ ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور وہ ہر جو مادہ جاندار ہے اس کے لیے۔ عورت وہی روٹی کھاتی ہے جو ہم کھاتے ہیں، عورت کے جسم میں اللہ تعالیٰ اسی روٹی سے خون بھی بناتے ہیں، گوبر بھی بناتے ہیں، دودھ بھی بناتے ہیں۔ مرد میں وہ دودھ نہیں بنتا، مادہ میں بنتا ہے۔ بھینس بھی وہی چارہ کھاتی ہے، بیل بھی وہی چارہ کھاتا ہے۔ بھینس میں اللہ تعالیٰ وہ دودھ بناتے ہیں، تیسری چیز بناتے ہیں، بیل میں نہیں بناتے۔ آخر یہ فرق کس نے رکھا ہے؟ وہ کون ہے جو اتنی صاف ستھری لبن خالص کسی چیز کی آمیزش نہیں، نہ گوبر کی آمیزش ہے نہ خون کی آمیزش ہے نہ کسی اور علاج۔ جب اسی پیٹ کو چیر پھاڑ کیا جاتا ہے تو انسان کا جی نہیں چاہتا کہ اس کو ہاتھ لگائے، بدبو آتی ہے، یہ چیز گندی ہے، یہ چیز گندی ہے۔ جو دودھ سے نکلتا ہے اللہ فرماتے ہیں لبن خالصاً، وہ تو بڑا صاف ستھرا ہے، بڑی تمہاری رغبت ہے اس کے ساتھ، بڑا چاہتے ہو تم اس کو، بڑا پسند کرتے ہو، اس کی خوشبو بھی پسند ہوتی ہے تمہیں۔ فرمایا کہ کیا اس میں تمہارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے؟ تم اس سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتے؟ یہ فیکٹری کس نے لگائی ہے؟ یہ مشین کس نے بنائی ہے؟ کوئی دنیا کا انسان بنا کے تو دکھائے اسے۔ آج مشرک جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں، جس کو شریک ٹھہراتے ہو وہ بھی کوئی ایسی چیز ایجاد کر کے تو دکھائے۔ دادا صاحب ایجاد کر دیں، کوئی غریب نواز یا بندہ نواز ایجاد کر دے، یا وہ 11ویں والا ہی ایجاد کر دے، ساری دنیا میں 11ویں ہوتی ہے اس کی، فرمایا کوئی ایسی فیکٹری ایسی مشین وہی بنا کے دکھا دے۔ فرمایا تم ذرا نہیں سوچتے یا تمہیں ذرا نہیں عقل آتی، تمہارے لیے کوئی نشانی نہیں ہے کہ روزانہ ان کا دودھ پیتے ہو، تو روزانہ اسے استعمال کرتے ہو، لیکن جو کافر ہے اسے توجہ نہیں جاتی یا وہ دھیان نہیں کرتا، سوچتا نہیں اس بات کا۔ مسلمانوں میں سے بھی وہی سوچے گا، اسی کا دھیان جائے گا جو قرآن مجید پڑھے گا۔ اسی لیے جو آدمی کوئی دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرے۔ جو آدمی اپنے بچوں کو راہ راست پہ لگانا چاہتا ہے قرآن مجید کی تعلیم دے۔ بہت بڑی خدمت ہے دین کی قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا۔ قرآن مجید کے جتنے مدارس زیادہ سے زیادہ قائم ہو سکے ان میں حصہ لیجئے۔ اگر اللہ توفیق دے تو اپنے گھر بار کے ساتھ، اپنی مسجد کے ساتھ کوئی مدرسہ قائم کیجیے جس میں قرآن کی تعلیم۔ بہت بڑی خدمت ہے قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا، اور سب سے بڑی جہالت قرآن مجید سے ناواقفی، قرآن مجید کو نہ پڑھنا، قرآن مجید کا علم حاصل نہ کرنا سب سے بڑی گمراہی اور سب سے بڑی جہالت یہی ہے۔ وہ آدمی اپنی اولاد کے ساتھ بڑی نیکی کرتا ہے جو قرآن مجید سکھاتا ہے، قرآن مجید پڑھاتا ہے، اور وہ آدمی اپنی اولاد کے ساتھ بڑا ظلم کرتا ہے جو قرآن سے ناواقف ہوتا ہے، اپنی اولاد جو قرآن پڑھاتا نہیں اپنی اولاد۔ اس لیے کہ قرآن وہ تعلیم دیتا ہے جس کا انسان کبھی وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، خواہ وہ روزانہ ہی کیوں نہ اس سے واسطہ پڑتا ہو ان چیزوں سے، جب تک اللہ تعالیٰ توجہ نہ دلائے، قرآن مجید اس طرف توجہ دلائے، انسان کی توجہ جاتی نہیں اس طرف۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِن ثَمَرَاتٍ، اور پھلوں میں سے، النخیل، کھجور، بڑی عام درخت ہے یہ،
عام پھل ہے یہ. یہاں سعودی عرب میں دیکھیے, اندازہ لگائیے کتنی کثرت سے یہ پھل اگتا ہے, کتنی کثرت سے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں کھجور کو. اب کوئی عرب ایسا ہوگا جو یہ کہے جی مجھے تو کھجور کا پتہ نہیں, قرآن مجید میں کھجور کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے, پتہ نہیں کھجور کیا ہوتی ہے. یہ کتنی عام فہم اور روزمرہ کے استعمال کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن مجید. یعنی ہدایت کے لیے کتنا موزانہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے, اور کتنی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اس قرآن مجید. ومن ثمرات, اور پھلوں میں سے النخیل کھجور, والعناب اور انگور, تتخذون تم پکڑتے ہو, تم بناتے ہو, من ہو اس سے, کھجور سے یا انگور سے, سکرن نشاور چیز. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی, اس وقت شراب ابھی مکمل طور پر حرام نہیں ہوئی تھی. اس وقت کی آیت ہے یہ کہ تم اس سے نشہ آور چیز بناتے ہو, انگور سے بھی اور کھجور سے بھی. رزقاً حسنا, اور اچھے رزق کے طور پہ بھی اس کو استعمال کرتے ہو. یعنی اگر اس کو ویسے استعمال کرو تو تمہارے لیے بہترین رزق ہے, بڑی ڈائٹ ہے, اس میں پوری خوراک ہے تمہارے لیے, اور تم اس سے نشاور چیز بھی بناتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے احکام دیے ہیں, بڑی تدریج کے ساتھ. شراب اگرچہ حلال تھی, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. رزق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا لفظ استعمال فرمایا کہ اچھا اور بہترین رزق ہے تمہارے لیے کھجور میں بھی اور انگور میں بھی, لیکن سکرن نشہ آور چیز کے ساتھ حسنہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اس لیے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس کو مکمل طور پہ حرام قرار دینا تھا. مدینہ جاتے ہی شراب کو حرام قرار دے دیا گیا, لیکن اس آیت کے نزول کے وقت شراب جو تھی وہ حرام نہیں تھی. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک, بے شک اس دلیل میں, لآیتن ایک نشانی ہے, لقوم یعقلون, واسطے ان لوگوں کے جو عقل سے کام لیتے ہیں. عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے اس میں ایک بڑی دلیل ہے کہ پھل جو ہیں یہ ہمارے لیے رزق ہیں, اور ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پوری ڈائٹ رکھی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ توحید کے دلائل کے طور پہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ذرا سوچو کہ یہ ساری چیزیں دینے والا, ان میں غذائیت رکھنے والا, ان میں یہ ذائقہ پیدا کرنے والا, اور ان سے مختلف فائدے تمہارے لیے مہیا کرنے والا کون ہے؟ جانور ہیں, ان کے بارے میں سوچو, زمین سے پیدا ہونے والے پھلوں کے بارے میں سوچو. اور آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک مثال ارشاد فرمائی ہے. اوہا ربو کا, اوہا کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے, غائب کا صیغہ اوہا, اور وحی کی, ربو کا تیرے رب نے, النحل شہد کی مکھی کی طرف. اسی آیت سے اس سورہ کا نام بھی لیا گیا ہے, سورہ نحل. وحی کی تیرے رب نے, النحل مکھی کی طرف. یہاں وحی سے مراد جو ہے لغوی معنی ہے, لغوی معنی ہے کسی کو ہدایت دینا, کسی کو اشارہ کرنا. اصطلاحی معنی جناب جبرائیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم لے کے نازل ہونا پیغمبر کی طرف, یہ وحی کا اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی یہ ہے کسی کو ہدایت دینا, کسی کو اشارہ کرنا. یہاں پہ لغوی معنی ہے کہ شہد کی مکھی
کے مزاج میں، اس کے فطرت میں ہم نے یہ بات رکھی، ہم نے اسے یہ بات سکھلائی، اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ چھوٹے بچے کی طرف بھی کرتے ہیں کہ تو اس نے دودھ کیسے پینا ہے، ماں کا دودھ پینا ہے، تب اس کی بھوک مٹے گی. یہ ہدایت کے معنوں میں یعنی مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا. باوہا الی ام موسیٰ، وہ ہے کا لفظ ہے شاید، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی، یعنی ان کی والدہ کو ہم نے یہ ہدایت کی کہ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو. واوحینا کا لفظ ہے، وہاں بھی وحی کا لفظ ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، حالانکہ وہ پیغمبر نہیں تھی. اسی طرح یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کا لفظ استعمال فرمایا کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف یہ وحی کی، ہدایت دی اسے، اس کے مزاج اور اس کی فطرت میں یہ بات رکھی کیا، ان اتخذی، ان یہ کہ اتخذی کون سا فعل ہے، امر ہے بعض مؤنث کا. اتخذی تو بنا، من الجبال پہاڑوں میں یا پہاڑوں سے، بیوتن گھر، بیوتن کا واحد بیت ہے، پہاڑوں میں اپنے گھر بنا، ومن الشجر اور درختوں میں اپنے گھر بنا، ومما یعرشون، ومما اور اس چیز سے جو یعرشون، یعرشون کا معنی کون سا فعل ہے، مضارع ہے جو مذکر غائب کا صیغہ، یعرشون کا معنی، عرش کا معنی بلند چیز، عرش کا معنی بلندی. یعرشون یہ عرش کا لفظ جو ہے اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے، جس طرح بعض انگریزی کے لفظ جو ہے ناؤن بھی ہوتے ہیں ورب بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ واٹر جو ہے یہ پانی ناؤن بھی ہے، اور پانی دینا کھیت کو وہ بھی واٹر ہے. اسی طرح عرش کا معنی تخت ناؤن ہے یہ، اور عرشا وہ بلند ہوا یا اسے بلند کیا. یہاں پہ عرش کا لفظ جو ہے یہ فعل کے معنی میں استعمال ہوا، یا عرشون وہ اونچا کرتے ہیں، اور اس چیز پہ بھی اپنا گھر بنا جسے لوگ اونچا کرتے ہیں. اونچی کون سی چیز ہوتی ہے، مکان بھی ہو سکتے ہیں، یا اور بھی جو کوئی چیز اونچی بنائی جائے اس سے ہر وہ چیز مراد ہے. مترجمین نے عموماً اس سے مکان مراد لیا ہے کہ جو مکان اونچے بنائے جاتے ہیں ان میں بھی کسی جگہ چھت کے اندر یعنی شتیر وغیرہ یا اور جو چیز ہے کہیں بھی ایسی مناسب جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ اپنا گھر وہاں پہ بنائے. ثم پھر کلی، کون سا فعل ہے کلی، امر ہے مؤنث کے لیے، مذکر کے لیے کیا ہوگا کل. کلی تو کھا، من کل ثمرات ہر طرح کے پھلوں سے، فصلوں کی، کون سا فعل ہے فصلوں کی، امر ہے مؤنث کے لیے. اس لوگ کا معنی تو چل، اس لوگ تو چل. فصلوں کی اے مکھی تو چل، سوبولو، سوبولا، سوبول کا معنی راستہ، ربے کا، ربے کے تیرے رب کا مقرر کیا ہوا راستہ. زولولا، زولولا کا معنی ذلیل کا معنی پست، ذلیل کا معنی نیچا پست. زولولا کا معنی وہ راستہ جو چلتے 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 بڑا آسان ہو گیا ہو اس پہ چلنا،
सहल और आसान या फिर मुती किया हुआ, यानी वो रास्ता जो अल्लाह ने तेरे लिए आसान बनाया है उस रास्ते पे चल, यानी घर से निकल, फूलों पे जाके बैठ, फूलों से अपनी खुराक हासिल कर, फसलों की सुबह रब्बे के ज़ुलाला, और जो तेरे रब ने रास्ता तेरे लिए आसान किया है उस पे चल। आगे फरमाया यखरुजो, वो निकालता है, यखरुजो वो निकालता है, वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, मुराद कौन है इससे? यखरुजो अल्लाह ताला। यानी ये तो हुक्म अल्लाह ने मक्खी को दिए सारे, घर बना पहले, उसके बाद फूलों पे जा और उनका रस चूस और वापस अपने घर में आ जा। लेकिन उसके बाद ये नहीं फरमाया कि वो निकालती है अपने पेट से, बल्कि उसकी ज़मीर जो है अल्लाह ने अपनी तरफ कर ली, यखरुजो वो निकालता है, मिन बुतूनिहा उस मक्खी के पेट से, शराबुन पीने वाली चीज, मुख्तलिफुन अलवानुहु, मुख्तलिफुन क्या है? मुख्तलिफुन इसम फाइल है, इख्तिलाफ करने वाले, अलवानुहु उसके रंग, अलवान का वाहिद लौन, यानी उसके मुख्तलिफ रंग अल्लाह ताला ने बनाए, यानी उस पीने वाली चीज के, जिसे हम शहद कहते हैं या अरबी में असल, फी है उसमें, शिफाउन शिफा है, सेहत है, लिन्नास वास्ते लोगों के, इन्ना बेशक, फी ज़ालिका इस दलील में, लायतन एक निशानी है, लिकौमिन वास्ते उन लोगों के, यतफक्करून जो गौर फिक्र करने वाले हैं, गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए इस बात में, इस दलील में तौहीद की बड़ी वाज़ेह दलील है, वाज़ेह निशानी मौजूद है कि ये सारा कारखाना किसने बनाया है। आप अंदाजा फरमाइए कि शहद की मक्खी जो है ये कितनी बड़ी होती है, बिल्कुल छोटी सी मक्खी है, लेकिन अकल और शऊर के एतबार से इंसान के बाद जितने भी जानदार चीजें हैं सबसे मुमताज है। अकल और शऊर के एतबार से जितने भी जानदार हैं इंसान के बाद, उन सब में से ये ज्यादा मुमताज है। और जो लोग जिन्होंने ज़ूलॉजी का मुताला किया है उन्होंने बड़ी डिटेल से ये बात पढ़ी होगी कि शहद की मक्खी का जो निज़ाम है ये इतना मुनज़्ज़म है कि शायद इंसानों का निज़ाम भी इतना मुनज़्ज़म ना। शहद की मक्खियों में बाकायदा एक मलका होती है, उसके मुहाफिज होते हैं, उसके कारिंदे होते हैं, और यहाँ तक यानी जो लिखी हुई है तफासील या मक्खी के बारे में तफासील, यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई मक्खी गिलाजत पे बैठ जाए, शहद की मक्खी, तो मलिका उसे कत्ल कर देती है, इसलिए कि इनकी ड्यूटी ये है कि ये सिर्फ फूलों पे बैठे। और फिर मजे की बात यह है कि बजाते खुद उसके अंदर जहर है, काटे तो उसका जहर महसूस होता है, लेकिन जो चीज अल्लाह ताला उसके पेट से निकालते हैं वो इतनी लजीज है और उसमें इतनी शिफा है कि उसके मुकाबले की कोई दूसरी चीज ही नहीं है। और फिर जो घर बनाती है वो, उसके बारे में भी मुफस्सरीन ने लिखा है कि मुसद्दस शक्ल का वो खाना होता है, छत्ता जो होता है, उसमें इतने सिमेट्रिकल वो खाने होते हैं कि अगर डिवाइडर लेके उनकी पैमाइश की जाए तो कोई खाना ऐसा नहीं जिसकी एक सिमत दूसरी से बड़ी हो जाए। इतनी तरतीब से और इतने मुनज़्ज़म तरीके से वो छत्ता बनाया जाता है। और फिर अंदाजा फरमाइए जो अल्लाह ताला ये बात शाह फरमाई, फसलों की सोना रब्बिक,
یہ راستہ جس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، اس میں راستے متعین کردہ راستے ہیں شہد کی مکھی کے، اپنے گھر سے نکلتی ہے اور جہاں کہیں پھول ہوتے ہیں وہاں پہنچ جاتی ہے، وہ خواہ میل کے فاصلے پہ ہے، 2 میل کے فاصلے پہ ہے، 5 میل کے فاصلے پہ، اور پھر واپس اپنے گھر آنا اس کے لیے دشوار نہیں ہوتا، بھولتی نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا راستہ یہ ہے جو اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ یہ جو ہمیں مال ہوا نظر آتی ہے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس ہوا میں یا جو فضا ہے جس میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اور کیا کچھ رکھا ہے، کتنی مخلوق کے اس میں خوراک ہے، اس میں فائدے کی چیزیں ہیں، اس میں آنے جانے کے راستے بنے ہوئے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اسے حکم دیتے ہیں کہ جو راستہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے اسی راستے پہ چلتی رہو، اور پھر فرمایا کہ وہی مکھی ہوتی ہے جس قسم کا پھول چوستی ہے اسی قسم کے اثرات اس شہد میں آ جاتے ہیں، اسی قسم کا رنگ اس میں آ جاتا ہے۔ 2-3 رنگ جو ہے وہ تو یہاں بھی بڑے معروف اور معلوم ہیں۔ سیاہ رنگ شہد کا، ایک ڈارک براؤن اور ایک بہت ہی لائٹ ڈارک براؤن، فرمایا کہ مختلف قسم کے شہد نکلتے ہیں اس سے، ایک ہی مکھی ہے اور اس شہد کے اثرات بھی مختلف ہیں، اور ساری کی ساری شہد جو ہے ہر ایک میں شفا ہے، کبھی کوئی ایسی شہد پیدا نہیں ہوئی یا مکھی نے بنائی نہیں جس میں انسان کے لیے کوئی نقصان دہ چیز۔ یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے، وہ ایک پوری پروڈکشن کا کارخانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سی مکھی میں اگر تم توحید کی دلیل تلاش کرنا چاہو تو تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی دلیل ہے توحید کے لیے اس چھوٹی سی مکھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف توجہ جو ہے یہ قرآن مجید دلاتا ہے، اور جب انسان ان پہ غور کرتا ہے تو انسان کو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز نہیں، اس میں تو بہت بڑی اور بڑی واضح دلیل ہے اللہ کی توحید کے لیے۔ اور بھی تو بہت سی مکھیاں ہیں، اگر یہ چیز اپنے آپ ہی پیدا ہوتی تو ان میں وہ چیز کیوں پیدا نہیں ہو جاتی؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات صرف شہد کی مکھی کی طرف ہی کیا ہے، نحل جو ہے اسی کو ہم نے اس بات کا حکم دیا ہے اور کسی کو حکم ہی نہیں دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے توحید کے حق میں دلائل کے طور پہ اور شرک کی ذمت میں بیان فرمائے ہیں، جس میں مسلمانوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی بہت واضح دلائل اور نشانیاں ہیں جو بھی اس کا مطالعہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب و تعاقب نصیب کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔